فقال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اوصیکم بخمس لو ضربتم الی احباط الابل لکانت لذلک اہلا۔ صلوات پڑھ دیں سارے حضرات۔ مومنین کرام، لمبے چوڑے خطاب کا وقت نہیں ہے، میں نے اس تھوڑے سے ٹائم کے لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک وصیت نامہ ہے جو آپ کو سنانا ہے۔ نہج البلاغہ میں طولانی مفصل مبسوط وصیت نامے بھی ہیں، لیکن یہ جو وصیت نامہ ہے نا مولا امیر المومنین علیہ السلام کا، یہ نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں ہے اور یہ ایک چھوٹا سا وصیت نامہ ہے۔ اور یہ وصیت نامہ اتنا اہم ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 5 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ 5 باتیں اتنی اہم ہیں کہ اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر صحراؤں کی خاک چھانو، صحرا نوردی کرو، اور صحراؤں کی خاک چھاننے کے بعد اگر تم ان 5 باتوں کا علم حاصل کر سکو تو یہ 5 باتیں اس قابل ہیں کہ جن کے لیے اتنی زحمت اٹھائی جائے، اتنی مشقت اٹھائی جائے۔ لیکن مومنین کرام، آج نبی شاہ کلونی اڈہ کی اس مجلس میں آپ کو نہ تو اونٹوں پر چڑھنے کی ضرورت پڑی اور نہ صحراؤں کی خاک چھاننے کی ضرورت پیش آئی۔ بغیر کسی زحمت کے اور بغیر کسی تکلیف اور مشقت اٹھائے وہ 5 باتیں آپ کو آج حاصل ہو رہی ہیں۔ اہمیت سمجھ آ گئی اس وصیت کی؟ اوصیکم بخمس، میں تمہیں 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ لو ضربتم الی احباط الابل، کہ صحرا نوردی کرو اونٹوں کی پشت پر سوار ہو کر، تو یہ اس قابل ہیں کہ اتنی زحمت اٹھائی جائے۔ پہلی وصیت آقا فرماتے ہیں میری پہلی وصیت یاد رکھنا، لا یرجون احد منکم الا ربہ، کسی سے امید نہ رکھنا، صرف اپنے رب سے امید رکھنا۔ سبحان اللہ، یہ وصیت ہے مولا علی علیہ السلام۔ امیدوں کا مرکز، امیدوں کا محور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنانا، رب سے امیدیں لگانا، بندوں سے امیدیں وابستہ نہ کرنا۔ کیا خوبصورت جملہ ہے مولا سجاد علیہ السلام کا دعا میں کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جب کوئی اس پر آس لگا لیتا ہے، امید لگا لیتا ہے، تو وہ کسی امیدوار کو مایوس نہیں کرتا۔ بندے مایوس کرتے ہیں، وہ کریم اللہ کسی کو مایوس، الحمدللہ الذی لا ينقطع رجاء من رجا، کسی امیدوار کی امید کو نہیں توڑتا ہے وہ اللہ۔ اچھا، ایک حدیث میں معصوم نے فرمایا کہ تم جیسا گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھو گے، رب کریم ویسا ہی معاملہ کرے گا تمہارے ساتھ۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا اپنی بات یا نہیں سمجھا۔ یقین کریں، روایت ہے قیامت کا جب دن آئے گا نا تو ایک گناہگار بندے کو ملائکہ جہنم کی طرف لے چلیں گے۔ وہ پلٹ کے دیکھے گا، جہنم کی طرف جا رہا ہے لیکن پیچھے مڑ کے دیکھے۔ ارشاد رب العزت ہوگا ملائکہ اس سے پوچھو یہ پلٹ کے کیا دیکھتا ہے؟ اور جب فرشتے پوچھیں گے عرض کرے گا میں مڑ کے اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں، میں پلٹ کے اس کی رحمت کو تلاش کرتا ہوں۔ میں گناہگار ضرور تھا لیکن میں تو امید رکھتا تھا کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ اس وقت ارشاد رب العزت ہوگا ملائکہ اس کو اب جہنم نہ لے جاؤ، جنت لے جاؤ، یہ میری رحمت کا امیدوار تھا اور میں اس کو مایوس نہیں کروں۔ اس لیے فرمایا رب تعالیٰ کی ذات سے اپنی امیدیں وابستہ کرنا اور کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرنا۔ یہ پہلی وصیت۔ دوسری وصیت میری یہ وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنْبًا، اپنے گناہوں سے ڈرنا، گناہوں سے۔ کہتے ہیں نا جی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کی نافرمانی سے ڈرو، اس کی معصیت سے خوف کھاؤ، اپنے گناہوں سے ڈرو۔ گناہ ڈرنے والی چیز ہے۔ یقین کریں جو متقی لوگ ہوتے ہیں نا، جو
وہ نافرمانی خدا سے بہت ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بہت خوف کھاتے ہیں۔ یہ گناہ ہیں جن سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا دوسری وصیت میری کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا اور اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگتے رہنا، استغفار کرتے رہنا۔ وہ کریم اتنا مہربان ہے، وہ بھی گناہگار کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ یحب التوابین، اور توبہ کرنے والوں سے وہ کریم محبت کرتا ہے، وہ بہت مہربان ہے۔ یہ سب ہماری بخشش کے سامان ہیں۔ ہمارے معافی مانگنے میں دیر ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر۔ نبی کریم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اچھا اور سنیے، ماشاءاللہ جوان کافی بیٹھے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ جوان جو جوانی میں توبہ کر رہا ہے۔ جوانی میں توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا سیاہ تاریک رات ہو، جنگل کا سفر ہو اور تم پر ڈاکہ پڑ گیا، تمہارا زاد و راحلہ بھی لٹ گیا، سواری لے گئے، زادِ راہ لے گئے، تو بتائیے ذرا تصور تو کیجئے کہ کتنا انسان پریشان ہوگا کہ بیوی بچے ساتھ ہیں، سواری بھی لٹ گئی، زاد راہ بھی لٹ گیا، جنگل کا سفر، تاریک رات، کتنا خوف زدہ ہو جائے گا وہ شخص۔ سرکار فرماتے ہیں اسی خوف اور پریشانی کے عالم میں وہ سواری بھی مل گئی، وہ لٹا ہوا سامان بھی مل گیا، سارا کچھ واپس ہو گیا، کتنا خوش ہوگا وہ انسان جس کا سامان مل جائے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اس بندے کو لٹا ہوا مال واپس ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی رحمان کو کسی کے توبہ کرنے سے خوشی ہو۔ وہ خوش ہوتا ہے۔ پہلی وصیت امیدیں رب سے رکھنا، دوسری وصیت اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا، گناہوں سے۔ تیسری وصیت لا يستحین عہد منکم اذا سئل عما لا يعلم ان یقول لا اعلم۔ مومنین لطف لینا ذرا، خدا جانتا ہے کہ یہ وصیت بھی ہے، ایک اصول بھی ہے، اور کیا خوبصورت بات آقا امیر المومنین نے فرمائی۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی سے کوئی بات پوچھی جائے، کسی سے کوئی سوال کیا جائے اور جو اس کا جواب آپ نہیں جانتے تو پھر شرم نہ کرنا، کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا۔ نہیں، آپ نے لطف نہیں لیا اس بات کا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ جب تم سے کوئی سوال کیا جائے جس کو تم نہیں جانتے تو کہہ دو، حیا نہ کرو، کہہ دو کہ بھائی میں جاہل ہوں، میں نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، اللہ، کیا اصول ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اگر جاہل اپنی زبانیں بند رکھتے نا، جہلا اپنی زبانیں بند رکھتے تو دین کبھی اختلافات کا شکار نہ ہوتا۔ دین کے اختلافات کا شکار ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہلا کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں، جن کی زبانیں بند ہونی چاہیے تھیں ان کی زبانیں کھلی ہوئی۔ مولا علی فرماتے ہیں تم لوگ اچھا مولا علی فرما رہے ہیں جس بات کو نہیں جانتے شرم نہ کرو، کہہ دو میں نہیں جانتا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ نہیں جانتے اور عالم بنے پھرتے۔ بولو، لوگ ہیں جاہل لیکن عالم بنے پھرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا تھا لا ادری نصف العلم، جو بندہ کہتا ہے نا کہ یہ بات میں نہیں جانتا تو یہ آدھا علم ہے۔ توجہ، میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ تو نہیں جانتا لیکن یہ تو جانتا ہے نا کہ میں جاہل ہوں۔ نہیں، میں سمجھا نہیں پایا، یعنی آدھا علم ہے یہاں پر، آدھی جہالت ہے، مسئلے سے جہالت ہے، جہالت کا عالم ہے۔ دیکھیں دو طرح کے جاہل ہوتے ہیں، ایک جاہل بسیط ہوتا ہے، ایک جاہل مرکب ہوتا ہے۔
جہل مرکب جہل بسیط سے زیادہ خطرناک ہے۔ جہل بسیط کون ہے؟ جہل بسیط وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، میں جاہل ہوں، اعتراف کرتا ہے۔ لیکن جہل مرکب کون ہے؟ مسئلہ بھی نہیں جانتا اور اپنی جہالت کو بھی نہیں جانتا ہے۔ جاہل خود کو عالم سمجھتا ہے۔ میرے بھائیو، مولا نے فرمایا نا، جس بندے کو احساس ہو جائے کہ میں بیمار ہوں، وہ تو علاج کی فکر کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن جو بندہ ہو بیمار، خود کو صحت مند سمجھے اور علاج کی فکر نہ کرے، تو ایک دن آئے گا وہ دھڑام سے گر پڑے گا۔ میرے بھائیو، لا ادری نصف العلم، مولا علی فرماتے نہیں جانتے ہو تو کہہ دو کہ میں نہیں جانتا، کسی جاننے والے سے پوچھو۔ لا ادری نصف العلم۔ ناراض ہوں ایک بات کروں، یقین کریں ہماری قوم بھی ایسی بادشاہ قوم ہے جو ایک پیشہ ور خطیب اور ایک عالم میں فرق نہیں کر سکتے۔ میری بات سمجھ آئی؟ ایک پیشہ ور خطیب میں اور ایک عالم میں فرق نہیں کر سکتے۔ ہم ہر اہل ممبر کو عالم کہتے ہیں، اور اتنی مبالغہ آرائی ممبروں پر، مفسر قرآن، حافظ نہج البلاغہ، مفسر تاریخ کربلا، بحر المصائب، یہ جو مفسر تاریخ بنے پھرتے ہیں، مورخ آل محمد، چاہے انہوں نے تاریخ کی ایک کتاب کی شکل بھی نہ دیکھی، انہوں نے چاہے مقتل کو دیکھا بھی نہ ہو، بحر المصائب اور بحر الفضائل، کیا یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام علیہ السلام سے ایک بندے نے پوچھ لیا، یا ابن رسول اللہ، من العالم، مولا عالم کون ہوتا ہے؟ بڑا اچھا سوال نہیں کیا؟ مولا عالم کون ہوتا ہے؟ ہمارے نزدیک امام علیہ السلام نے نا عالم کی پہچان یہ نہیں فرمائی کہ امامہ بڑا باندھتا ہو، ابا قبا اس نے پہنی ہو، شیروانی پہنتا ہو، چکن پہنتا ہو، جناح کیپ رکھتا ہو، ہاں جی، یا مطلب اس طرح لباس کی کوئی علامت امام نے نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا من صدق فعلہ قولہ، جس کا کردار جس کی گفتار کی تصدیق کرے، جس کا فعل جس کے قول کی تصدیق کرے، جس کا عمل جس کی بات کی تصدیق کرے، وہ عالم۔ اور عالم با عمل، عالم با عمل، چھٹے امام کا ایک بڑے خوبصورت جملہ، کتنا لطف لوگے۔ ہاں جی، امام نے فرمایا کہ جس عالم کا علم اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کا علم تمہیں بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، برائے صحت و سلامتی و درازی عمر علماء حق کا صلوات۔ اللہ صلی اللہ ٹائم نہیں رہا۔ تیسری وصیت کیا ہے؟ جس بات کو نہیں جانتے تو بالکل شرم نہ کیا کرو، کہہ دو بھی میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتہ۔ چوتھی وصیت فرمایا یہ ہے، لا یستحین احد منکم اذا لم یعلم الشیء ان یتعلمہ۔ فرمایا جس چیز کو تم نہیں جانتے ہو تو اس کو جاننے میں، پوچھنے میں، سیکھنے میں بھی شرم نہ کرو۔ توجہ کر رہے ہو؟ کئی بندے نا مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے تو شرم سے پوچھتے نہیں، یہ پوچھیں کیسے؟ اور بھائی جاہل رہنا بے حیائی ہے، مسئلہ پوچھنا تو ہے نا علم ہے، اور پوچھنے کا تو رب نے حکم دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، علم جو ہے نا، علم ایک کمرے میں بند ہے، علم، اور اس کی چابی کا نام ہے سوال۔ سوال کرو گے علم کے خزانے تک پہنچ جاؤ۔ جو بات نہیں جانتے ہو قیاس پر عمل نہ کرو، جو چیز نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، اہل علم سے سوال کرو اور پوچھ کے عمل کرو۔ حج اور عمرہ کے مسائل اتنے دقیق ہیں، میرا کئی سالوں کا تجربہ ہے۔ پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے غلط کر لینا ہے کام، پھر مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو خدا کے بندو، پہلے پوچھو پھر عمل کرو۔
عمل کر کے جب معاملہ بگڑ جانا ہے اب پوچھنا جب ہم کیا کریں. تو خدا کے بندے پہلے پوچھتے تو معاملہ نہ بگڑتا، پہلے پوچھ کے عمل کرتے تو عمل صحیح ہو جاتا. اس لیے مولا فرماتے بالکل شرم نہ کیا کرو، سوال کیا کرو، سوال پوچھا کرو اور پوچھ کر عمل کرو. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4. 5ویں وصیت فرمایا یہ ہے کہ علیکم بالصبر اذ الصبر من الایمان، اذ الصبر من الایمان کالراس من الجسد. میں تمہیں صبر کی وصیت کرتا ہوں، صبر کا دامن نہ چھوڑنا. صبر کا ایمان سے وہی رشتہ ہے جو سر کا بدن سے رشتہ ہے. جس بدن کے ساتھ سر نہ ہو اس بدن میں بھلائی اور خیر نہیں، اور جس ایمان میں صبر نہ ہو اس ایمان میں بھی کوئی خیر. یہ دنیا کی زندگی دوستو صبر کے بغیر نہیں گزرے گی. اطاعت خدا کے لیے بھی صبر چاہیے. مولا علی فرماتے صبر کی 3 ہی تو قسمیں ہیں. الصبر علی الطاعہ، اطاعت خدا پر صبر کرنا. بولو گرمیوں کے روزے، سردیوں کی نمازیں، یہ واجبات کی ادائیگی صبر کے بغیر ممکن ہے؟ یعنی جو مطیع خدا ہے مولا علی کی نگاہ میں وہ صابر ہے. دوسرا الصبر عن المعصیہ، مولا علی فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے وہ بھی صابر ہے. گناہ سے بچنا یہ بھی صبر ہے. اور تیسری قسم الصبر علی المصیبہ، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی دکھ آ گیا تو اس پر صبر کرنا، رب کی شکایت نہ کرنا، جزا فضا نہ کرنا، اس کی رضا پر راضی رہنا، یہ فرمایا صبر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے صبر کرنے والوں کے لیے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ایک صلوات پڑھ دیں سارے. اللہ کے دین کی نصرت اور نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے بہن بھائی نے 28 رجب کو اکٹھا سفر شروع کیا تھا. وہ سفر جو بہن بھائی کا 28 رجب کو شروع ہوا، عصر عاشور کربلا میں پہنچ کر بھائی کا سفر ختم ہو گیا، لیکن بہن کا سفر جاری رہا. علی کی بیٹی آج بھی سفر میں ہے. عزادار دن چڑھا نا 11 محرم کا، عمر ابن سعد ملعون کچھ رسیاں لے کے آیا، کہتا تھا حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو. میری آقا زادی نے فرمایا سود اللہ وجہک یا ابن سعد، ابن سعد اللہ تیرے چہرے کو سیاہ کرے. انا ودائع رسول اللہ، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، ہم تو پیغمبر کی امانتیں. خبردار ہمارے قریب نہ آنا، ہم خود بن جائیں گے قیدی. خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسم پہنائے گئے اور کیسے بیویوں بچوں کو قیدی بنایا گیا. عزاداروں جب بنا لیا گیا نا قیدی، اب نبی زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے. میں ہمیشہ جملہ پڑھتا ہوں سادات کرام، میرے لیے بے پالان اونٹ پڑھ لینا آسان ہے، آپ کے لیے بے پالان اونٹ سن لینا آسان ہے. اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار. بدترین ہے سواری اونٹ کی جس پہ پالان و محمل نہ ہو. ایک تاریخی حقیقت سنو گے. حضرت ابو ذر مرد تھے، صحابی رسول تھے. حاکم شام نے حضرت ابو ذر کو بے پالان اونٹ پر سوار کر کے شام سے مدینے بھیجا تھا. تاریخ کہتی جب ابو ذر مدینے پہنچے تھے رانوں سے گوشت غائب تھا. ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا. انسان تصور کرتا تو دل تڑپتا ہے، کجا علی و بطول کی نفیس بیٹیاں اور کجا بے پالان اونٹوں کی سواریاں. میری آقا زادی نے جناب فضہ نے سب بیویوں بچوں کو سوار کرنا شروع کیا. عزاداروں ہو گئی بیویاں سوار. جناب فضہ اور جناب آقا زادی زینب رہ گئی. جناب فضہ نے عرض کی آقا زادی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں. میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضہ تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کر، آج میں تمہیں سوار کراتی ہوں. عزادر ہو گئی جناب فضہ بھی سوار. کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی. نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی. کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور ایک جملہ فرمایا عباس اٹھ زینب کو سوار کرا. مدینے سے کربلا تک تو مجھے سوار کراتا رہا، آج کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے.
یہ جملے سنے تیرے بیمار امام نے۔ سید الساجدین آگے بڑھے، عرض کی پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا؟ جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا وہ فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو گیا۔ عرض کی پھوپھی اماں میں گھٹنے زمین پر ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جائے۔ بیمار کربلا نے گھٹنے زمین پر ٹیکے، میری آقا زادی بیمار بھتیجے کی پشت کا سہارا لے کے سوار ہو گئی۔ ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا، ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہے جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا۔ جب یہ اونٹ بولتا تھا نا تو باقی اونٹ روتے تھے، باقی جانور گریا کرتے تھے۔ میری آقا زادی نے جب یہ منظر دیکھا، سید سجاد سے پوچھا بیٹا تو امام وقت ہے، تو جانوروں کی بولی بھی جانتا ہے، سجاد بیٹا مجھے بتا تو صحیح اونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ اونٹ رو کیوں رہے ہیں؟ اس وقت سید سجاد نے عرض کی پھوپھی اماں جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے، آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پر عام قیدی نہیں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، یہ محمد کی نواسیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔